السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناولز ہب۔ یزدان نے حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر زرجان اس کی جانب دیکھنے سے گریز برتتی اس کے نہایت قریب بری طرح دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی، اس کے خون آلود زخم کو صاف کرتی روئی سے اس پر دوا لگانے لگی تھی۔ تم نے اپنا یہ ہاتھ جان بوجھ کر زخمی کیا ہے نا؟ زرجان اس کے ہاتھ پر بہت ہی احتیاط سے بینڈیج کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار ایسے تھے جیسے چوٹ اسے لگی ہو۔ اس کے ایک دم ٹھیک اندازے پر یزدان پل بھر کو چونک گیا تھا۔ تم کیسے جانتی ہو؟ وہ حیرت کا اظہار کیے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ جیسے تم میری رگ رگ سے واقف ہو، ویسے ہی میں بھی تمہیں بہت اچھے سے سمجھتی ہوں، زرجان نے اسے چتاتے انداز میں دیکھ کر کہا تھا۔ تم سمجھتی ہو مجھے، تو پھر میرا درد کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ میں کتنی تکلیف میں ہوں یہ کیوں نہیں دیکھ پا رہی؟ یزدان اپنے زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کرتے قرب زدہ لہجے میں بولا تھا۔ زرجان کا دل اس کی لال پڑتی آنکھیں دیکھ جیسے کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ اس نے کتنی شدت سے چاہا تھا اس شخص کو، پھر وہ اس کی اذیت کیوں نہیں دیکھ پا رہی تھی؟ اس نے اپنی تکلیف کو پہاڑ بنا کر محبت سے پوری طرح آنکھیں کیوں موڑ لی تھیں؟ وہ ایسی تو کبھی نہیں تھی۔ اس نے سنگ دل اور ظالم کا خطاب یزدان کو دے رکھا تھا، جبکہ حقیقت میں سنگ دل تو وہ نکلی تھی۔ ذاکوان تک وہ قیامت خیز خبر پہنچ چکی تھی، جو سنتے ہی اس کی شریانوں میں چلتا خون غصے سے ابلنے لگا تھا۔ اسے اناشا سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ بنا گارڈز یا کوئی بھی سیکیورٹی لیے وہاں سے نکل آیا تھا۔ حویلی سے اسے مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ اس کے خاص آدمی پوری سیکیورٹی کے ساتھ اس کے پیچھے نکل آئے تھے۔ ذاکوان سے کسی کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ فون بالکل آف کر چکا تھا۔ وہ صبح ہونے سے پہلے بولان پہنچ جانا چاہتا تھا، جہاں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ ذاکوان اتنی رش ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ اس نے 5 گھنٹے کا سفر 3 گھنٹوں میں طے کیا تھا۔ اس کی گاڑی کا کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اناشا کی جانب سے گڑبڑ کا احساس تو اسے اسی لمحے ہو گیا تھا جب کل شام اس کے کال کرنے پر اناشا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ذاکوان کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہوتی آگ اگل رہی تھیں۔ اس کے اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں کی گرفت بھی اتنی سخت تھی کہ جیسے ابھی اسٹیئرنگ ٹوٹ کر ہاتھ میں آ جائے گا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ذاکوان سیدھا جتوئی حویلی جا کر اناشا کے حوالے سے کوئی سنگین فیصلہ ہی سنائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ذاکوان کی گاڑی کا رخ خان حویلی کی جانب تھا، جس کے باہر جابر خان پہلے ہی پوری سیکیورٹی کے انتظامات کروا چکا تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کو یہی کہہ رکھا تھا کہ جو بھی زبردستی خان حویلی کے اندر گھسنے کی کوشش کرے اسے وہیں ختم کر دیا جائے، چاہے وہ سردار ذاکوان جتوئی ہی کیوں نہ ہو۔ مگر ذاکوان کی گاڑی جیسے ہی خان حویلی کے گیٹ کے سامنے رکی، اس کے پیچھے اس کے سیکیورٹی کی 4 گاڑیاں مزید آن رکی تھیں، جن سے اس کے گارڈز گاڑی سے نکل کر ذاکوان کی گاڑی کے ارد گرد آن کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے حویلی کے چوکیدار کے سر پر بندوق رکھی تھی۔ وہ لوگ پہلے ہی سردار ذاکوان کو اپنے سامنے دیکھ ڈھیلے پڑ چکے تھے، چاہے جتنی بھی دشمنیاں سہیں، مگر ان کی نظر میں ان کے قبیلے کے سردار کے لیے بہت زیادہ عزت تھی۔ وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ عزت، محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ سردار ذاکوان کو دیکھ ان کی بندوقیں ویسے ہی نیچے ہو گئی تھیں۔ ذاکوان چہرے پر چٹانوں جیسی سختی لیے خان حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ ان کے ہاں ایک معزز سردار کو ایسے ہی عزت دی جاتی تھی۔ ذاکوان کو ڈرائنگ روم میں سیدھا اندر آتا دیکھ وہاں بیٹھے جابر خان اور باقی سب شوق کی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ذاکوان اتنی جلدی ان کے سروں پر آن کھڑا ہوگا۔ اسے اندر موجود کسی بھی شخص نے روکنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ سب ایک جانب کو ہوتے اپنی گردنیں جھکا گئے تھے۔ جابر خان کو اس کی لہو ٹپکاتی آنکھیں دیکھ اپنی ٹانگیں کانپتی محسوس ہوئی تھیں۔ سردار سائیں آپ یہاں؟ سب سے پہلے ہوش میں آتے فہیم خان ہی آگے بڑھا تھا، جبکہ باقی سب خوف کے مارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے تھے۔ انہیں یہی لگا تھا کہ یہ انا پرست اور مغرور سردار اپنی سردارنی کی اس حرکت پر اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، مگر اسے چند گھنٹوں میں ہی یہاں واپس پہنچتے دیکھ سب اندر سے سہم چکے تھے۔ میری سردارنی کہاں ہے؟ ذاکوان نے یہ الفاظ کتنی مشکل سے ادا کیے تھے۔
یہ وہی جانتا تھا اپنی سردارنی کی فکر میں اور اس کی اس حرکت کے بعد وہ کتنی اذیت میں تھا، یہ بات وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ سردار سائیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں تو ابھی اس خبر کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ جابر خان ہوشیاری دکھاتا فوراً آگے آیا تھا جب ذاکوان نے اپنے پیچھے کھڑے گارڈ سے بندوق چھینتے جابر خان کی ٹانگوں کو گولیوں سے چھلنی کیا تھا، جو درد سے چیختا منہ کے بل ذاکوان کے پیروں میں آن گرا تھا۔ باقی سب بھی یہ دیکھ کر سہم چکے تھے، کسی میں آگے آنے اور کچھ بولنے کی جرأت نہیں بچی تھی۔ فہیم خان نے ارد گرد نگاہیں دوڑائی تھیں، جہاں ہر طرف ذاکوان کے گارڈز ہی نظر آ رہے تھے۔ ان کے اپنے ساتھی نہ جانے کہاں مر گئے تھے۔ اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو بتاؤ میری سردارنی کہاں ہے؟ ذاکوان کی غضبناک دھاڑ پر اور اس کی دی جانے والی سزا برداشت نہ کر پاتے جابر خان بھی تڑپ رہا تھا، کیونکہ ذاکوان نے اس کے زخم پر پیر سے مسل رکھا تھا۔ فہیم خان نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ ذاکوان کو اناشا کا بتاتے اوپر کے کمرے کی جانب اشارہ کر دیا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے ہلا تو وہیں ختم کر دینا۔ ذاکوان اپنے آدمیوں کو حکم دیتا تیر کی تیزی سے اس کمرے کی جانب بڑھا تھا اور پوری قوت سے ضربیں لگاتے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تھا۔ جب سامنے کا منظر دیکھ اسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے میں کھنجر گھونپ دیا ہو۔ میناز بیگم بے سدھ ہی نیچے پڑی تھیں، جبکہ اناشا ان کا سر گود میں رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے بہتے خون کو دیکھ ذاکوان سختی سے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اناشا نے اوپر دیکھا تھا، جب سامنے کھڑے اپنی زندگی کے مہربان ترین انسان کو دیکھ اس کے آنسوؤں میں مزید شدت آئی تھی۔ کتنے ہی لمحے اسے اپنی بینائی پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اس شخص کے ساتھ کتنا غلط کر کے آئی تھی، اسے دھوکہ دیا تھا، اس کے نام پر سیاہی مل کر اس کی حویلی سے فرار اختیار کیا تھا، مگر اس شخص کی محبت اس کے لیے کتنی پاورفل اور سچی تھی۔ وہ اسے تھوڑی دیر کے لیے بھی اکیلا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑ پایا تھا، اور چند گھنٹوں کے اندر اس تک آن پہنچا تھا۔ اناشا کو اس کی محبت کی طاقت اور مخلصی کے آگے اپنی محبت بہت کمزور لگی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور سیدھی ذاکوان کے سینے سے جا لگی تھی، مگر آج زندگی میں پہلی بار اس کے سردار نے اسے اپنی مضبوط حصار میں نہیں لیا تھا۔ اس گھٹیا شخص نے ماما کو زہر دے دیا ہے، پلیز ان کی جان بچا لو، پلیز۔ اناشا اس کے سامنے ہچکیوں سے روتے اس سے فریاد کر گئی تھی، جس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی دیکھ اناشا کو اس لمحے اس سے بے پناہ خوف محسوس ہوا تھا۔ ذاکوان نے باہر کھڑے سجاول کو اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ اناشا اس وقت بھی ذاکوان کی اسی شال میں پوری طرح لپٹی ہوئی تھی۔ سجاول میناز بیگم کو اٹھاتا جلدی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ذاکوان نے ابھی بھی اناشا کی جانب نہیں دیکھا تھا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ نیچے کھڑے خان حویلی کے تمام افراد کو جیسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ سردار سائیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ سردارنی اپنی مرضی سے وہاں سے نکلنا چاہتی تھیں، میں نے تو صرف مدد کی۔ جابر خان ذاکوان کو وہاں آتا دیکھ اس کے پیر پکڑ گیا تھا۔ وہ سردار ذاکوان جتوئی تھا، جس نے اب تک خان حویلی والوں کو بہت زیادہ مہلت دی تھی، لیکن اس بار تو اس کی سردارنی کو نشانہ بنا کر انہوں نے سیدھا اس کے دل پر وار کیا تھا۔ وہ کیسے بخشتا انہیں؟ ذاکوان نے گن لیتے اس میں موجود تمام گولیاں جابر خان پر خالی کر دی تھیں۔ وہ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ ایک جانب لٹک گیا تھا۔ اناشا جو خوف کے مارے ذاکوان کے ساتھ لگی کھڑی تھی، جابر خان کے اس انجام پر اس کی جانب سے نفرت سے نگاہیں پھیر گئی تھی۔ ذاکوان رکا نہیں تھا، وہاں جابر خان کی پلاننگ میں شریک تمام افراد کو ایک ایک گولی مارتے وہیں پر ان سے انتقام پورا کیا تھا۔ وہ فہیم خان کی جانب پلٹا تھا، اپنے بیٹے کے قاتل اور اپنے خاندان کی اس تباہی کے ذمہ دار تم خود ہو، کیونکہ اتنے سالوں سے میرا اقتدار حاصل کرنے کی تمہاری بھوک ہی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں میں ماروں گا نہیں، کیونکہ تمہاری سزا مرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی اگلی ساری زندگی معذور بن کر اپنے بیٹے کی موت کا سوگ منانا ہے تمہاری سزا۔ ذاکوان یہ بات بولتے رکا نہیں تھا، اس نے فہیم خان کی ٹانگوں پر گولیاں چلاتے اسے ساری زندگی چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ان لوگوں نے اب تک اس کے خلاف بہت سازشیں کی تھیں، جن پر ہمیشہ وہ سردار ہونے کی اعلیٰ ظرفی دکھاتا درگزر سے کام لیتا آیا تھا، مگر آج جو حرکت انہوں نے کی تھی وہ بس ایسی ہی عبرتناک سزا کے مستحق تھے۔ ذاکوان جتوئی نے سجاول کے علاوہ خان حویلی کے تمام مردوں کو چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ وہ سب
اس سازش میں جابر خان کے ساتھ شریک تھے۔ اناشا یہ سب دیکھتی سختی سے آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ اسے ذاکوان سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا وجود سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور پچھتاوا کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس نے اپنے سردار پر بھروسہ کر کے اسے سب کچھ کیوں نہیں بتایا تھا؟ جو شخص دشمنوں کے گھر میں کھڑا ہو کر انہیں اپنے پیروں پر لے آیا تھا، وہ بھلا اس کی ماما کو جابر خان سے کیسے نہ بچاتا؟ مگر اب وہ پچھتانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ذاکوان اس کا ہاتھ ویسے ہی سختی سے تھامے اسے لیے خان حویلی سے نکل آیا تھا۔ اناشا اس کے ہاتھ کی سختی سے اپنے لیے اس کے غصے کا اندازہ لگا گئی تھی، لیکن آج اسے یہ سختی بھی بہت عزیز تھی۔ اس کا دل اسی بات کا دعا گو تھا کہ سختی سے ہی صحیح، مگر وہ اس کا ہاتھ تھامے تو رکھے۔ لیکن ذاکوان کے خطرناک تیور دیکھ اس کا دل انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ یزدان شاہ کے خاندان کو ختم کرنے والے اور اس کے جان کے دشمن کوئی اور نہیں بلکہ زرجان کے گھر والے ہی تھے۔ زرجان کے دادا، باپ اور چچا نے یہ گھناؤنا اور انسانیت سے گرا ہوا فعل سرزد کیا تھا۔ ان دونوں خاندانوں کی شروع دن سے ہی روایتی دشمنی چلتی آ رہی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ دشمنی قتل و غارت پر آن پہنچے گی۔ ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اکبر شاہ کا بیٹا اس وقت ان کے ساتھ موجود نہ ہونے کی وجہ سے زندہ بچ گیا ہے۔ انہوں نے شاہ خاندان کو اسے سازش سے ختم کیا تھا کہ کسی کو بھی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل پایا تھا۔ میرین بیگم اور ان کے شوہر نے انصاف کی خاطر کوئی در نہیں چھوڑا تھا، مگر اتنا پیسہ پانی کی طرح بہا دینے کے بعد بھی انہیں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا تھا، مگر انہوں نے وہ ساری جائیداد اپنے دشمن کے پاس جانے سے بچا لی تھی۔ یزدان کو ان لوگوں سے بچانے کے لیے میرین بیگم اپنی پوری فیملی کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ یہاں انہوں نے اپنی دور کی رشتہ دار مہر جان، جو کہ ایک بے سہارا اور بیوہ عورت تھیں، انہیں وہاں اکبر شاہ کی بہن کے نام سے گدی نشین بنا کر بٹھا دیا تھا، جو واقعی ہی ایک نیک خاتون تھیں اور اس گدی کو سنبھالنے کے قابل بھی۔ زرجان کے خاندان والے پہلے جو ظلم ڈال چکے تھے، اس کے بعد وہ اپنے پیر مضبوط نہیں کر پائے تھے کہ مہر جان کو ڈرا دھمکا کر وہ سب حاصل کر سکتے، اور کچھ عرصہ بعد جیسے ہی انہیں موقع ملا کچھ کرنے کا، تب ذاکوان جتوئی کے اقتدار میں آنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ جیسے پھر سے بند گئے تھے، کیونکہ ذاکوان جتوئی کے بنائے گئے قانون کافی سخت تھے، وہ بھی خان حویلی والوں کے ہی قبیلے میں آتے تھے، اس لیے ان دونوں کی خصلتیں کافی ملتی جلتی تھیں۔ زرجان کا بھائی جابر خان کا بہت اچھا دوست اور اسی کی جیسی عادتوں کا مالک تھا۔ مخالف قبیلے والوں سے لڑائی کے نتیجے میں گولیاں چلی تھیں، جس میں ایک شخص کے قتل کا الزام زرجان کے بھائی پر آیا تھا، جس کے نتیجے میں زرجان کو غنیمت دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جسے ذاکوان نے دل شیر کو بھیج کر بروقت رکوا بھی دیا تھا۔ اس دن اناشا کے وہاں سب لوگوں کے سامنے جا کر زرجان سے محبت کے حوالے سے دل شیر سے کیے جانے والے استفسار سے بہت سے لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی تھی، جن میں سے کچھ مخبروں سے زرجان کے بھائی کو علم ہوا تھا کہ دل شیر اور اس کی بہن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ زرجان کا بھائی یہ بات جان کر اپنی اسی بہن کو ختم کر دینا چاہتا تھا، جو خود اس کی خاطر اپنی محبت کو قربان کر کے غنی ہونے کو بھی تیار ہو گئی تھی، مگر زرجان کے باپ نے اسے ایسا کوئی بھی جذباتی قدم اٹھانے سے روک دیا تھا۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے کہ جس کے بعد زرجان کو بھی سزا ملتی اور ذاکوان کا خاص آدمی دل شیر بھی ان کے قدموں میں آ جاتا۔ اسی لیے انہوں نے زرجان کا رشتہ طے نہیں کیا تھا، بلکہ شفقت کی انتہا کرتے انہوں نے اپنی بیٹی کی قیمت لگائی تھی۔ وہ صرف دل شیر کو اپنے سامنے لانا چاہتے تھے اور اسے ذاکوان کے خلاف سازش کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنے والا یزدان شاہ اور ذاکوان جتوئی ہمیشہ ان سے ایک قدم آگے ہی رہے تھے۔ خان حویلی والوں کی جانب سے کی جانے والی سازش میں انہوں نے انہی لوگوں کو الجھا دیا تھا، اور زرجان کے گھر والے جس دل شیر کے لیے جال بچھائے بیٹھے تھے، انہوں نے خود ہی اس کے قتل ہو جانے کی خبر عام کر دی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس حملے میں نہ تو دل شیر عرف یزدان شاہ کو کچھ ہوا تھا اور نہ ہی ذاکوان کو۔ یہ پلاننگ خان حویلی والوں کی تھی، جس کا فائدہ ان دونوں نے اٹھایا تھا۔ ادھر سے زرجان کے گھر والوں تک دل شیر کے مرنے کی خبر پہنچی تھی، جس کے بعد ان کی سوچی گئی پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی تھی، اور دوسری جانب جس شخص سے انہوں نے زرجان کا رشتہ طے کیا تھا، شادی کے دن ہی نہ صرف اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا
بلکہ زرجان کے گھر والوں کو دی گئی ساری رقم بھی واپس لے لی تھی جو وہ لوگ اچھی خاصی خرچ کر چکے تھے۔ انہیں کچھ فہیم خان سے مانگ کر واپس کرنی پڑی تھی، مگر ان کو اب تک اس بات کی خبر نہیں ہو پائی تھی کہ وہ سب یزدان شاہ نے ہی کروایا تھا۔ یزدان کے دھمکانے پر ہی اس شخص نے شادی سے انکار کر دیا تھا اور پیسے واپس مانگے تھے۔ ایسے وقت میں جب زرجان کے خاندان والوں کو مدد کی اشد ضرورت تھی، تب یزدان شاہ نے ان سے رابطہ کر کے زرجان کا ہاتھ مانگا تھا۔ زرجان کے گھر والے اس بات سے انجان تھے کہ وہ اسی خاندان کا بیٹا ہے جسے انہوں نے انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ بس اتنا جانتے تھے کہ وہ اکبر شاہ کی رشتے کی کزن مہر جان کا بیٹا ہے۔ اپنی بیٹی کو اس حویلی میں بھیج کر وہ اس جائیداد کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یزدان کے سامنے پیسوں کی ڈیمانڈ رکھی تھی۔ یزدان کا دل چاہا تھا اپنی زری کا سودا لگانے والے اس کے اس بھائی کو جان سے مار دے، مگر اس وقت اسے صرف اپنی زری، اپنی محبت چاہیے تھی، اس لیے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور ان کی سوچ سے بھی کئی گنا بڑھ کر انہیں اپنی محبت کی قیمت دے دی تھی، اور نکاح سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زرجان سے اب ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، نہ وہ لوگ اس کی حویلی میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ حامی بھر گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی ابھی بھی انہیں ہی اپنا مانتی تھی، وہ یزدان شاہ سے زیادہ انہیں ہی اہمیت دے گی۔ یزدان بھی شاید یہ جانتا تھا کہ اس کی محبت اس سے زیادہ ان لوگوں پر بھروسہ کرتی تھی جو بدقسمتی سے اس کے خون کے رشتے تھے۔ صرف زرجان کی تکلیف کے خیال سے یزدان نے اسے سچائی نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتا تھا اپنے گھر والوں کا اصلی چہرہ دیکھ کر زرجان اندر سے ٹوٹ جائے گی، اور وہ زرجان کی نفرت تو برداشت کر سکتا تھا، مگر اسے کمزور پڑتا اور ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاص وقت کے آنے کا انتظار کرتا۔ زرجان کی بے رخی اور نفرت بہت ضبط سے برداشت کر رہا تھا۔ ذاکوان نے پورے راستے اناشا سے بات کرنا تو دور، اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ اناشا کا دل اس وقت شدت سے اپنی ماں کی سلامتی کا دعا گو تھا، جنہیں ذاکوان کے کہنے پر سجاول سیدھا شہر لے گیا تھا۔ وہ دونوں بھی ابھی ادھر ہی جا رہے تھے۔ ذاکوان کا یہ سرد رویہ اور بے رخی بھرا انداز اناشا کی جان نکال رہا تھا، مگر وہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ اناشا کا دل اس کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ ہاسپٹل کے آتے ہی ذاکوان باہر نکلا تھا اور اس کی جانب آتے اسی رسپیکٹ کے ساتھ اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا تھا جیسے پہلے عزت دیتا تھا اسے۔ اناشا کی ندامت اور اذیت ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں آئی سی یو کے باہر آئے تھے جہاں سجاول پہلے سے موجود تھا۔ اناشا کی خاطر وہ ماریا کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ سردارنی آپ فکر مت کریں، پھوپھو سائیں کو کچھ نہیں ہوگا۔ ذاکوان اور سجاول ڈاکٹر کے پاس کھڑے تھے جب ماریا وہاں بینچ پر گمسم سی بیٹھی اناشا کے پاس آتے اسے اپنے ساتھ لگا گئی تھی۔ میری غلطی ہے ساری، میں ہوں اپنی ماں کی اس حالت کی ذمہ دار، بہت بری ہوں میں، زندگی میں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی خود کو، کبھی نہیں۔ اناشا اس کے کندھے پر سر رکھتی بے آواز رو دی تھی۔ ایکسکیوز می میم، آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ کی بینڈیج کرنی ہے ہم نے۔ نرس کی پکار پر اناشا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جو وہاں کھڑے ہیں سردار ذاکوان، انہوں نے کہا ہے آپ پلیز آ جائیں میرے ساتھ۔ نرس کی بات پر اناشا نے نمی بھری محبت پاش نگاہوں سے ذاکوان کی جانب دیکھا تھا جو فون کان سے لگائے دور کھڑا اس کی جانب سے رخ موڑے ہوئے تھا۔ اناشا کا دل مزید بھاری ہوا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس شخص کی محبتوں کا حساب کبھی نہیں دے پائے گی جو اس سے شدید غصہ تھا، مگر اس کے لیے فکر اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کتنا غلط کیا تھا اس کے ساتھ، بھلا کوئی مرد اتنا اعلیٰ ظرف بھی ہو سکتا تھا جتنا اس کا سردار تھا۔ اناشا کو اپنی قسمت پر بے اختیار رشک آیا تھا جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے داؤ پر لگانے چلی تھی۔ زرجان نے یزدان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی اس خاموشی پر وہ اس کی کلائی آزاد کرتا صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا تھا۔ زرجان اس کے آزاد کرنے کے باوجود اس کے پاس سے نہیں اٹھی تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے اس کے وجیہہ چہرے کی جانب دیکھے گئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم وہاں بیڈ پر جا کر ریسٹ کرو۔ زرجان کو اس کا زرد چہرہ دیکھ کر فکر ہوئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں زری، مجھے ابھی 5 منٹ تک ایک ضروری کام سے نکلنا ہے۔ یزدان نے آنکھیں اب بھی نہیں کھولی تھیں۔ یزدان شاہ، ہمیشہ ہر بات میں تمہاری مرضی چلے ضروری نہیں ہے،
تمہاری طبیعت خراب ہے، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ زرجان اس کا بازو تھامتے اسے اٹھنے کو کہا تھا، مگر وہ اس کا بازو ذرا سا بھی ہلا نہیں پائی تھی۔ یزدان کو بہت تیز بخار تھا۔ زرجان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یزدان نے اس کی بات پر جلتی آنکھیں کھول کر اپنے بہت قریب بیٹھی اپنی دشمن جاں کو دیکھا تھا۔ اس کی روحان سی صورت دیکھ وہ بنا کچھ بولے اٹھ کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ چت بیڈ پر لیٹتا بازو اپنی جلتی آنکھوں پر رکھ گیا تھا۔ زرجان کو آج وہ بہت اذیت کا شکار لگا تھا، ورنہ جو شخص گولی کھانے کے بعد بھی بالکل ٹھیک رہا تھا، وہ ذرا سے بخار پر اتنا نڈھال کیسے ہو سکتا تھا؟ زرجان اس کے قریب آتی پیروں کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ اس نے یزدان کے شوز اتارنے کے لیے اس کے پیروں کو چھوا تھا، جس پر یزدان نے فوراً پاؤں واپس کھینچ لیے تھے۔ زری، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یزدان نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے گھورا تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہر بات میں اپنی منمانی کرنا ضروری ہے، اور تم میرے شوہر ہو، تمہارے پیروں کو چھونے میں کوئی گناہ نہیں ہے میرے لیے۔ زرجان اس کے شدید ری ایکشن پر طنز کرتے بولی تھی، جبکہ یزدان نے جواباً اسے جن نگاہوں سے دیکھا تھا۔ زرجان اپنے الفاظ پر غور کرتی چہرہ موڑ گئی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا، لیکن بنا کوئی جواب دیے وہ واپس اس کے پیروں کی جانب ہاتھ بڑھا گئی تھی۔ یزدان آنکھیں موندے ان پر بازو رکھے لیٹا تھا، زرجان کی گداز انگلیوں کا لمس اپنے پیروں پر محسوس کرتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سرایت کر گئی تھی۔ زرجان اس پر کمبل ڈالتی باہر نکل گئی تھی۔ زری، یزدان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ مہر جان زرجان کو باہر آتا دیکھ فوراً اس کے قریب آئی تھیں۔ وہ ٹھیک ہیں، بس ہلکا سا بخار ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سنبھال لوں گی انہیں۔ زرجان ان کے ہاتھ تھامتے محبت سے بولی تھی، جیتی رہو میری بچی۔ مہر جان کو آج بہت عرصے بعد زرجان کے انداز میں یزدان کے لیے فکر نظر آئی تھی۔ آپ ہی دوا ہیں ان کی، ان کے ساتھ رہیں، دیکھیں کیسے ٹھیک ہوتے ہیں وہ۔ ہنا نے میرین بیگم کی جانب سے بھجوایا سوپ اور میڈیسن ٹرے میں سجائے اس کی جانب بڑھاتے چھیڑا تھا۔ زرجان لال چہرے کے ساتھ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ نہیں، سچی کہہ رہی ہوں، ذرا محبت سے پیش تو آئیں، دیکھیں پھر کیسے ایک دم ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہنا نے اسے واپس پلٹتے دیکھ پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ روم میں داخل ہوتے زرجان کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ یزدان اسی طرح چت لیٹا، زرجان ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتی اس کے قریب آن بیٹھی تھی، مگر یزدان کا بازو چھوتے ہی اسے گہرا جھٹکا لگا تھا۔ یزدان کا بخار مزید بڑھ گیا تھا۔ یزدان پلیز آنکھیں کھولیں، زرجان نے اس کا بازو ہٹاتے اسے پکارا تھا۔ میں ٹھیک ہوں زری، یزدان لال چہرے کے ساتھ اسے مسکرا کر دیکھتے بولا تھا۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ تم نے خود کو کیوں اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ زرجان اسے ایسے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں نے کہا نا زری، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو، ٹھنڈ کی وجہ سے شاید بخار ہو گیا ہو، ابھی شاور لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے ابھی کسی بہت اہم کام سے نکلنا ہے۔ یزدان نے کمبل ہٹاتے اٹھنا چاہا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہے، سنا تم نے؟ زرجان اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں جماتے اسے واپس تکیے کی جانب دھکیل گئی تھی، جب یزدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے بھی اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ تم مجھے یہاں روک کر مزید اذیت میں مبتلا کر رہی ہو۔ یزدان کے سنجیدگی بھرے انداز پر زرجان نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کیسے اسے اذیت دے رہی تھی؟ کیسی اذیت؟